ایک ہی بیانیہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور تیاری کر رہی ہے، پوری کوشش کر رہی ہے تحریک چلانے کی، اور جو تحریک چلے اس تحریک کے نتیجے میں جو ان کے قائد ہیں، جو بانی پی ٹی آئی ہیں، جو اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، ایک سال سے زیادہ ان کو عرصہ ہو گیا ہے، وہ جیل سے باہر آ پائیں۔ سب سے پہلے جو گنڈا پور صاحب ہیں، کے پی کے چیف منسٹر ہیں، سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری انہی کے ناتواں کندھوں پہ آتی ہے، کیونکہ ایک صوبے کی حکومت کے ساتھ ساتھ قیادت کا بوجھ بھی ان کے اوپر ہے، کیونکہ پارٹی جو اس وقت جیل سے باہر موجود ہے اس کی جو قیادت ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے محترم گنڈا پور صاحب ہی لیڈ کر رہے ہیں۔ مختلف انہوں نے اس سے پہلے جو جلسے جلوس کیے، لاہور جانا تھا، رستے میں رہ گئے، اسلام آباد لانا تھا، پہنچے، پھر درمیان میں کہیں سے نکل گئے۔ یہ سارے جو سوالات ہیں، یہ جو سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو تنقید ہو رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو رانا ثناءاللہ صاحب ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے بڑے ہی زبردست انداز سے فکرے کرتے ہیں، اور وہ سب کیا کے پی کے چیف منسٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کن الفاظ میں کہ وہ دونوں طرف کھیلتا ہے، یعنی اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ایک کام ان کے کہنے پہ کر دیتا ہے، دوسرا کام جب پھر انتظامیہ سامنے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ نہ کرو، اگر یہ کرو گے تو پھر ہم یہ کریں گے، تو انہیں کہتا ہے کہ اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں، ڈی چوک کو مجھے ہاتھ لگانے دیں، اس کے بعد پھر میں پتلی گلی سے جو ہے وہ نکل جاؤں گا۔ ناظرین، یہ میں نہیں کہہ رہا، حکومت وقت کہ ایک اہم جو مشیر ہیں، منسٹر ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرمائشیں کرتے ہیں کہ مجھے بس ڈی چوک دکھا دیں، میں ہاتھ لگا کے وہاں سے نکل جاؤں گا۔ بظاہر جو واقعاتی شہادتیں ہمارے سامنے چودھری صاحب موجود ہیں، ان کے مطابق تو ایسا ہی ہوا، وہ آئے تو صحیح، لیکن آنے کے بعد وہ کہاں گئے، کہاں غائب ہوئے، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ علی امین گنڈا پور صاحب بھی اپنے ان کے اوپر جو ہونے والی تنقید ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک میں سی ایم صاحب چھوڑ کے آ گئے، تو ان کی ناراضگی کو کیسے ختم کریں؟ بات سنو، یہ تم جن کی بات کر رہے ہو نا، یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہاں پہ ڈی چوک میں ہوں گے بھی نہیں، چھوڑ دو، میری پارٹی ہے، مجھے پتا ہے کون کیا ہے، ان کی ناراضگی بھاڑ میں جائے، خود نکلتے نہیں ہیں، بیٹھے گھر میں ہوتے ہیں، بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خود گھر میں لیٹا ہوتا ہے، اوروں پہ تنقید کرتا ہے۔ ایسے بندوں کو میں نہ کیئر کرتا ہوں، اور نہ یہ بندے تحریک انصاف کے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب کیا کہیں گے، لوگ جو ہیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، وہ حق بجانب ہیں یہ سوال پوچھنے میں کہ آپ کو ووٹ دیا ہے، سپورٹ کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ تو ہر جگہ سے اٹھ رہے ہیں، لیکن میرا موقف جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ آپ کی بڑکیں، ڈھینگیں، ڈول پیٹنا، اپنی کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا، آپ نے کبھی کسی وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر سے، ایم این اے، ایم پی اے سے کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اس طرف یہ آتے ہی نہیں ہے، بیکاز دے نو اٹ ایز اے فیکٹ کہ پیپل آف پاکستان ہیو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹڈ دیم۔ اب آ جائیں پی ٹی آئی اور اس کی قیادت اور کارکن، میرے خیال سے ایک سے زیادہ دفعہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، کسی اور کے نہیں۔ یہ اگر آپ کی بات ہے خاور گمن کے اس وقت تک پی ٹی آئی اپنے مقاصد جو 3 ہیں، رہائی، بانی چیئرمین، مینڈیٹ کا ایکسیپٹ کرانا اور اس کے مطابق آئین اور قانون کے تحت حکومتیں بننا، یہ ابھی تک وہ مقاصد حاصل کرنے میں سچویشن کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں لے کے جا سکے، تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اگر آپ میری بات سنیں تو میرے خیال میں پنڈی میں، اسلام آباد میں، سوابی میں، لاہور میں اور سنگجانی نے اور پنڈی میں دوبارہ انہوں نے جس قسم کی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طرح کی مار پیٹ کا مقابلہ کیا ہے، لاٹھی چارج کا، آنسو گیس کا، یہ آج تک کسی پاکستان کی پارٹی نے برداشت نہیں کیا۔ دیکھیں جی، ہمارا تو خاور گمن آپ کا، اے آر وائی کا، مینجمنٹ کا، سلمان اقبال صاحب کی قیادت میں اور حماد یوسف صاحب کی صدارت میں ایک ہے کہ فوج اور عدلیہ ان کو کسی صورت میں اٹیک نہیں کرنا، اور اسی پالیسی پر ہم بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تو بالکل اس میں جیسا آپ جی صاحب،
اب آپ نے کہا کہ آج آپ نے بولنا ہے تو اب میں نے رکنا ہی نہیں ہے. اچھا نہیں، میں آتا ہوں آپ کے پاس، میں سوال آپ کے پاس آپ فریم کر لوں. چوہدری صاحب آپ نے ساری نہیں، اب یہ ہے جی صاحب جی، تو اب یہ جو ان کو بیچ میں نہ لایا جائے، سیاسی معاملات کو سیاست کی حد تک رکھا جائے تو اٹ از فار بیٹر. اب آپ نے جو حشر کرایا ملک کا خاور گمنڈ صاحب، وہ چیف سیکرٹری کا کیا کام ہے پرائیویٹلی جا کے سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہے ادھر، اس کے اوپر بات کریں، آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. جو صاحب پورا سیگمنٹ رکھا ہوا ہے، اچھا اس پہ بات کریں گے. لیکن جو صاحب آپ کی بات 100% مانتے ہوئے آگے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ مطلب پنڈی آنا تو پنڈی بڑا لیٹ پہنچتے ہیں، لاہور جانا تو لاہور بڑا لیٹ پہنچتے ہیں. مطلب کے پی تھوڑے پنجاب بڑا وڈا صوبہ ہے، اس بڑے وڈے شہر نے، اتنے انہوں نے ووٹ بھی ملے، اتنے بھی کوئی جلسے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ پہنچاؤں کہ جڑے واپس کے پی دے لوگوں نے تنگ کر دینے، میں سمجھ نہیں آتی کہ اس تو باہر کیوں نہیں نکلتے رہنے. کوئی نہیں کر رہے. اچھا آگے بڑھتے چوہدری صاحب. اب بندے تو اسلام آباد پنڈی کے گرفتار ہوئے ہیں 2000. اچھا چوہدری صاحب دیکھیں، اب پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو اصل مقصد تھا کہ اپنی قیادت کو جیل سے باہر نکالنا ہے. نہیں، پہلی بات یہ سن لے، وائس چیئرمین ان کے ابھی جیل میں ہیں. اب ان کو کوئی ہے. جی اب بات کریں، چلیں. نہیں چوہدری صاحب کر لیں بات پوری. او بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ پی ٹی آئی نے اور اس کی لیڈرشپ نے اور علی امین نے اور سب نے کرنا تھا کر چکے ہیں. وہ ان کو کسی ایجیٹیشن کی کسی کو کوئی بھول نہیں ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ خاور گمنڈ صاحب جب آپ سنبلیال سے آگے ادھر جاتے ہیں دریا کی طرف تو لوگ جو ہے نا وہ کہتے یار خاور گمنڈ جو ہے نا زیادہ زور سے کسی کیوں نہیں، اس کے وار کیوں نہیں کر رہا. تو اس کا پنجابی کا محاورہ ہے کہ دوسرے دے ہاتھ وچ کئی جڑی نا ہولی لگتی ہے. بالکل سمجھ آ گئی بھائی. جب جان دینے کا موقع ہو، جیل جانے کا ہو، ٹارچر برداشت کرنا ہو، بیویوں بچوں کو مظالم کا شکار کرنا ہو تو پھر ایک اور چیز ہے. اور ہیٹس آف ٹو دوز پیپل جو بھی ان کے اپنے نظریات ہیں. میں کسی کی پارٹی میں نہ ہوں تو نہ میرا کوئی ارادہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو جدوجہد کرنی تھی کر چکے ہیں. اینڈ یو ول نو اٹ ویری ویل. چلیں چوہدری صاحب، یہ وہ کہنے کوئی ضرورت نہیں ہو.